ہے اس نے تجھ کو ہمدن کرم بنا۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم۔ فصل دوم۔ بدا کے بدا کے جملہ جملہ خبریہ خبریہ آس کے قائلش کے قائلش را بصدق بصدق کذب صفت صفت تبا کر تما کر وآ بردو بردو نو اس۔ نوعس۔ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ عرب کی زبان میں استعمال کیے جانے والے لفظ کی دو قسمیں بتائی تھی، مفرد اور مرکب۔ مفرد کے بارے میں بتایا تھا ایسا تنہا لفظ ہوگا جو ایک معنی پر دلالت کرے، پھر اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کے بارے میں بتایا کہ اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر انہوں نے بتایا مرکب ایسا لفظ ہوگا جو دو کلمہ یا دو سے زیادہ سے حاصل ہوگا۔ پھر مرکب کی بھی انہوں نے دو قسمیں بتائی تھیں کہ مفید اور غیر مفید۔ پھر مفید کی بھی تعریف کری تھی۔ مفید کسے کہتے ہیں؟ اس مرکب مفید کو کہتے ہیں، اس مرکب کو کہتے ہیں کہ کہنے والا اس پر خاموش اور سننے والا کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ پھر مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ اور کلام رکھا تھا۔ پھر انہوں نے جملہ کی دو قسمیں کی تھیں، خبریہ اور انشائیہ۔ آج اسی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو فصل بدا کے جانیے، جان لو کہ جملہ خبریہ جملہ خبریہ وہ ہے کیا وہ ہے؟ یعنی جملہ خبریہ اس مرکب مفید کو کہتے ہیں۔ مرکب مفید ہی کا تو دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام ہے جی۔ تو جملہ خبریہ وہ ہے، کیا ہے؟ یعنی جملہ خبریہ وہ ہے کہ قائلش را صدق و کذب صفت تبا کر کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جائے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب وہاں بھی ترجمہ کیجیے کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ سے متصف کیا جا سکے۔ بردو نوعس اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ تو جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ یاد رکھنا بچوں، ایک وقت میں ایک ہی چیز سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی چیز سے یا تو سچ سے متصف کرو گے یا پھر جھوٹ سے متصف کرو گے۔ ایک وقت میں سچ اور جھوٹ دونوں سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے آپ کو کوئی خبر دی تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سچے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں، یا تو سچ ہوں گے یا پھر جھوٹ ہوں گے۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد کر لیں کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز سے آپ کیا ہے متصف کریں گے، یا تو سچا کہیں گے یا ایک وقت میں یا تو سچا کہیں گے یا جھوٹا کہیں گے۔ تو جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ سے متصف کیا، یعنی اس کو سچا کہا جا سکے یا جھوٹا کہا جائے۔ صحیح خبر ہوگی تو سچا اور جھوٹی خبر ہوگی تو جھوٹا۔ بردو نوعس، اب اس کی بھی دو قسمیں، کس کی؟ جملہ خبریہ کی دو قسمیں۔ جیسے کہ مرکب کی دو قسمیں کی تھی انہوں نے، اسی طرح سے جو ہے وہ جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں۔ کون سی؟ اول کے جزء اولش اسم باشد۔ اول یہ کہ اس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی جملے کا پہلا جز اسم ہو۔ آرا جملہ اسمیہ گوین، اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ چون جیسے زید عالم، جیسے زید عالم ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں کرتے ہیں یعنی زید دانا، زید جاننے والا۔ تو اب دیکھیے زید عالم یہ جملہ ہے، یہ مرکب ہے، مگر جملے کی شروعات، جملے کی ابتدا، جملے کا پہلا جز کیا ہے؟ نیچے دیکھو کیا ہے، دیکھو نا، ارے زید، نیچے دیکھو کیا ہے؟ زید۔ اور زید کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ زید کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ زید عالم، اور یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے کہ نہیں؟ مرکب مفید، یہ جملہ ہے۔ تو جملے کا پہلا جز، جملے کا پہلا حصہ، جملے کی ابتدا، جملے کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ زید یہ اسم ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسم، جملہ اسمیہ کیسے کہیں گے؟ کہ جملے کا پہلا جز کیا ہوگا؟ اسم ہو تو وہ کیا جملہ اسمیہ ہوگا۔ بات سمجھے؟ اس کا یعنی زید دانا، زید جانا،
जुज़्व अव्वलश मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह। इसका पहला जुज़ क्या है? मुस्नद मुस्नद इलैह इलैह है। यानी जुमला इस्मिया का पहला जुज़ जुमले का पहला जुज़ इस्म हो तो उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैद जो है इसका पहला जुज़ क्या है? ज़ैदुन आलिमुन, ये आलिमुन में ये जुमला है, इसका पहला जुज़ इस्म है। तो अब ये इस्म है, तो ये इस्म क्या है? इसको मुस्नद इलैह कहेंगे। इसको क्या है? ज़ैद क्या है? मुस्नद इलैह। व आरा मुब्तदा गोयम, और इसको मुब्तदा भी कहेंगे, और ये क्या है? मुब्तदा भी कहेंगे। किसको? ज़ैद। ये ज़ैद क्या है? ये मुरक्कब में जुमले में पहला जुज़ है, तो ये मुस्नद इलैह भी है और क्या है? मुरक्कब मुब्तदा भी है। व जुज़े दोम मुस्नद है, और दूसरा जुज़ कौन सा? दूसरा जुज़ कौन सा है? आलिमुन। नीचे देखो, दूसरा जुज़ कौन सा है? आलिमुन। तो दूसरा जुज़ क्या है? मुस्नद है। ये क्या है? मुस्नद। आरा खबरे, खबर गोयम, और उसको खबर कहेंगे। किसको कहेंगे? खबर कहेंगे दूसरे जुज़ को। यानी जुमले का पहला जुज़ इस्म हो तो जुमला इस्मिया, और पहला जुज़ होगा वो मुस्नद इलैह होगा, उसको मुब्तदा कहेंगे, और दूसरा जुज़ जो होगा वो मुस्नद होगा और उसको क्या कहेंगे? खबर। दोम आ के जुज़्व अव्वलश, दूसरा वो कि उसका जो पहला जुज़ फेल बाशत, पहला जुज़ क्या हो? फेल हो। यानी मुरक्कब का पहला जुज़, मुरक्कब की इब्तिदा, मुरक्कब का आगाज़, जुमले का आगाज़, जुमले का पहला जुज़ फेल होगा। तो आरा जुमला फेलिया गोयम, तो उसको जुमला फेलिया कहेंगे। जैसे चूं, जैसे दौराबा ज़ैदुन, तो देखो दौराबा ज़ैदुन ये जुमला है, ये मुरक्कब मुफीद है, मगर इसकी शुरुआत, इसका पहला जुज़, इसके आगाज़ क्या से हो रही है? फेल से। दरबा क्या है? फेल है। तो जुमले की इब्तिदा फेल से हो तो वो क्या होगा? जुमला फेलिया हो। जुमले का पहला जुज़ क्या हो? फेल हो, तो वो क्या होगा? जुमला फेलिया होगा। बस ज़ैद ने मारा, इसका माना क्या होगा? ज़ैद ने मारा। ज़ैद आलिम का तर्जुमा क्या है? ज़ैद जानने वाला है। जैसे अब तो ज़ैदुन वो कहाँ गया? दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, बज़त ज़ैद ने मारा। जुज़े अव्वलश मुस्नद, इसका पहला जुज़ मुस्नद है। यानी जुमला फेलिया का पहला जो दरबा है ये क्या है? मुस्नद है। दरबा क्या है? मुस्नद है। आरा फेल गोयना, और इसको फेल कहेंगे। दरबा को क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। बजुज़े दोम, बजुज़ पे दो मुस्नद इलैह, और जुमला फेलिया का दूसरा जो है वो क्या होगा? मुस्नद इलैह। दरबा ज़ैदुन में ज़ैद क्या है? ये मुस्नद इलैह। आरा फाइल गोयम, इसको फाइल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। बात समझ लिया आपने? फिर समझ लीजिए कि जुमले का पहला जुज़ अगर इस्म है तो उसको क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। जुमले का पहला जुज़ इस्म है तो उसको क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। बात समझ रहे हैं अच्छी तरीके से? जुमला पहला जुज़ इस्म है तो उसको क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। तो पहला जुज़ होगा, जुज़ इस्म होगा, और वो जो इस्म होगा वही मुस्नद इलैह होगा। वही क्या होगा? मुस्नद इलैह, और उसको मुब्तदा कहेंगे। और दूसरा जो होगा तो वो क्या होगा? मुस्नद, और उसको खबर कहेंगे। इसी तरह से जुमला का पहला जुज़ अगर फेल है तो उसको जुमला फेलिया कहेंगे। तो जुमला फेलिया के पहला जो होगा उसको वो क्या होगा? मुस्नद है। वो क्या होगा? पहला जुज़ क्या होगा? मुस्नद। जैसे दरबा ज़ैदुन, वो क्या होगा? मुस्नद होगा, उसको फेल कहेंगे। और जुमला फेलिया का दूसरा जो होगा वो मुस्नद इलैह होगा। जैसे दरबा ज़ैदुन में ज़ैद क्या है? मुस्नद इलैह है। आरा फाइल, उसको फाइल कहेंगे, तो ज़ैद क्या होगा? फाइल होगा। बिदा के, और जान लिए अब यहाँ से मुस्नद और मुस्नद इलैह की थोड़ी सी तफसीर बयान कर रहे हैं। बिदा के मुस्नद हुक्म, जान लो कि मुस्नद हुक्म है। मुस्नद हुक्म है। वह मुस्नद इलैह आचे बरु हुक्म कुनत, और मुस्नद इलैह वो है कि जिस पर हुक्म लगाया जाए, जिस पर हुक्म किया जाए, जिस पर हुक्म किया जाए। जैसे दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो ज़रबा ये क्या है? हुक्म है। और ज़ैदुन तो यानी इस मार का हुक्म किसकी तरफ लगाया जा रहा है? ज़ैद की तरफ। मारने का हुक्म किसकी तरफ लगाया जा रहा है? ज़ैद की तरफ। तो ज़रबा ये क्या है? ये हुक्म होगा। इसको हुक्म, मुस्नद जो होगा ये क्या होगा? बोला मुस्नद, यही मुस्नद बनेगा। ये क्या बनेगा? मुस्नद बना। जुमला फेलिया का पहला जो दरबा जो होगा ये मुस्नद बनेगा। तो ये क्या होगा? ये हुक्म है, और ज़ैद के ऊपर हुक्म लगाया जा रहा है, काय का? मारने का। तो ज़ैद जो होगा ये मुस्नद इलैह, ये क्या होगा? मुस्नद इलैह, और इसको कहेंगे जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है। तो समझिए कि मुस्नद हुक्म है। हुक्म क्या है?
زید پر جیسے کھانے کا چلنے کا کہ زید جا رہا ہے، زید مار رہا ہے، زید پیٹ رہا ہے، زید پڑھ رہا ہے، زید جا رہا ہے، زید آ رہا ہے، زید ہنس رہا ہے، تو یہ ہنسنے کا، مارنے کا، پیٹنے کا، آنے کا، جانے کا جو حکم تھے، حکم لگایا جا رہا ہے. یہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ حکم ہے. اور یہ کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ زید پہ. کھا کون رہا ہے؟ زید. پیٹ کون رہا ہے؟ زید. چل کون رہا ہے؟ زید. جا کون رہا ہے؟ زید. تو جو کام ہے یہ کیا ہے؟ حکم ہے. بولے یہ کام جو ہے یعنی مار کا، پیٹنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، یہ حکم ہے. لگا کس پہ جا رہا ہے؟ زید پر. تو جو کام ہے یہ مسند ہے اور یہی حکم ہے، اور جس کے اوپر لگایا جا رہا ہے وہ کیا؟ زید. تو وہ کہ زید کیا ہوگا؟ جس پر حکم لگایا جائے تو وہ مسند الیہ ہوگا. مسند ہوگا جس پر حکم لگایا جائے، اور زید مسند الیہ ہے. تو بات آپ سمجھیے. تو مسند کو حکم کہتے ہیں. مسند کیا ہے؟ حکم ہے. مسند جیسے زید گیا تو یہ فعل ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کا پہلا جز کیا ہے؟ فعل. یہ مسند ہے اور اسی کو حکم کہتے ہیں. تو جانے کا حکم، یہ جانا یہ حکم ہے. کس پر لگایا جا رہا ہے؟ زید پر. پڑھنے کا حکم کس پہ لگایا رہا ہے؟ زید پر. تو یہ جو ہے یہ پڑھنا، جانا، یہ مسند ہے. یہ فعل کیا ہے؟ مسند ہے. اور مسند کیا؟ حکم ہے. مسند الیہ. اور مسند وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے. تو زید پر کھانے پینے کا حکم ہے تو یہ مسند الیہ ہے، اور اسی پر کیا ہے؟ حکم لگایا جا رہا ہے. اسم مسند اور مسند الیہ. اسم اور اسم مسند اور مسند الیہ تبانت بود دونوں ہو سکتا ہے. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں. یاد رکھو کہ ایک ساتھ نہیں ہوگا. کبھی اسم جو ہے اسم مسند اور کبھی مسند الیہ. یعنی اسم کے اندر مسند بننے کی بھی صلاحیت ہے اور مسند الیہ بننے کی بھی صلاحیت ہے. ایک وقت میں دونوں نہیں بنے گا، ایک وقت میں ایک ہی بنے گا. یا تو مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا. اسی بتا رہے ہیں اسم مسند و مسند الیہ تبانت بود. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے. فعل مسند باشد، اور فعل کیا ہو؟ مسند ہوگا. مسند الیہ نہ تبانت، اور مسند الیہ نہیں ہوگا. بدر بحرف نہ مسند باشد نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوگا اور نہ مسند الیہ ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ تو اسم کے اندر دو خاصیتیں کہ وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، مگر ایک ہی وقت میں بنے گا. یا تو مسند ہوگا یا مسند الیہ بنے گا. اس کے اندر دونوں صلاحیت ہوتی ہیں، دونوں چیز بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور فعل کے اندر ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے بننے کی کہ وہ مسند ہی بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. اور حرف جو ہے نہ وہ مسند ہوتا ہے اور نہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر اس کا اجرا کر لیجئے کہ جان لیجئے. جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والوں کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی اس کے کہنے والوں کو سچ یا جھوٹ سے متصف کیا جا سکے. یا تو سچا کہا جا سکے، سچ کہے گا تو سچا کہا جائے گا، جھوٹ کہے گا تو جھوٹ کہا جائے گا. میں نے بتایا کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز جو ہے متصف کیا جائے گا، یا تو سچ سے یا جھوٹ سے. اور پھر وہ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں بتائی؟ دو قسمیں. جملہ خبریہ کی دو قسمیں. تو جملہ خبریہ کا اگر پہلا جز اسم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ کہیں گے. جملہ اسمیہ کہیں گے. جیسے جملہ اسمیہ کہیں گے یا زید عالم زید، یعنی زید دانا، زید جاننے والا ہے. تو اس کا پہلا جو ہوگا مسند الیہ ہے. زید جو ہے یہ پہلا جز ہے، اور یہ کیا ہے؟ زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. اور اس کو آرا مبتدا کو، اور اس کو مبتدا کہیں گے. یہ کیا ہے؟ مبتدا بھی ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا بھی ہے. بس اسے دو مسند، اور دوسرا جو ہوگا جیسے عالم زید عالم عالم، یہ کیا ہوگا؟ مسند ہے. دوسرا کیا ہے؟ مسند ہے. آرا خبر گوین، اس کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے. یعنی جملہ اسمیہ کا پہلا جو ہے اس میں وہ مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہیں گے. دوسرا جو ہے وہ مسند ہے اور کیا ہے؟ اس کو فعل کہیں گے. آرا دوسرا جو ہوگا مسند ہوگا، اس کو خبر کہیں گے. اور دوسرا کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ کا پہلا جو ہے اگر فعل ہوگا تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو اس کا پہلا جو ہوگا جملہ فعلیہ کا پہلا جو ہوگا وہ مسند ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا. جیسے ضرب زید میں زید جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اس بہارا فاعل بنا، اس کو کیا ہے؟ فاعل کہیں گے. اور پھر اس کا خلاصہ بیان کیا کہ مسند جو ہے وہ حکم ہے. مسند کیا ہے؟ حکم ہے. اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم کیا جائے، جس پر حکم لگایا جائے. تو جیسے کھانے کا، پینے کا، چلنا پھرنا، کھانا، مارنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ حکم ہے. مگر یہ کھانے پینے کا یہ حکم کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ زید پر. کس پہ لگا رہا ہے؟ زید پر. تو
تو سمجھ لیا آپ نے کہ جملہ فعلیہ کا پہلا جو ہوگا وہ مسند ہوگا اور اس کو فعل کہیں گے، اور دوسرا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا، اس کو فاعل کہیں گے۔ اور مسند جو ہوگا، مسند جو ہے حکم ہے، اور مسند وہ ہے جس پر حکم لگا جائے۔ تو ضربہ زید میں بتائیے ضربہ کیا ہے؟ یہ ضربہ کیا ہے؟ مسند، اور یہ کیا ہے؟ حکم ہے، اسی کیا کہیں گے؟ حکم۔ اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اور اسی کو کیا کہیں؟ اور یہ وہ ہے جس پر حکم لگایا گیا۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں، اور جہاں سمجھ میں نہیں آئے پھر دوبارہ سے آپ معلوم کر لیجئے گا، بہترین سے یاد کر لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔